ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم افغانستان سے متعلق بات کرتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان چین میں ثالثی ہو رہی ہے، مذاکرات شروع ہیں۔ چین، پاکستان اور افغانستان کے لوگ، طالبان کے لوگ وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ بہت اچھا ہے، خوش آئند ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کافی عرصہ سے پاکستان اپنے تحفظات کے سلسلہ میں، جو بار بار قطر میں بھی ثالثی کی بات ہوئی تھی، بار بار بات کرنے کے باوجود پاکستان نے مجبوراً افغانستان پر حملہ کیا، اور یہ شدت اس سے پہلے ہم بات کریں کہ عید کے موقع پر طرفین کے اپنے اتفاق سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن یہ زیادہ کہہ لیں کہ بے چینی اور زیادہ معاملات تب خراب ہوئے کہ جب کابل نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایک ہسپتال پر حملہ کیا ہے، معذور لوگوں کے ہسپتال پر حملہ کیا ہے، جس میں 400 لوگوں کی موت بتائی گئی ہے۔ تاہم اقوام متحدہ نے اس تعداد کو ابھی تک کنفرم نہیں کیا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے اسلحہ کے ڈپو پر حملہ کیا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت خوش آئند ہے، جنگیں اچھی نہیں ہوتی، ثالثیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، قطر میں ثالثی ہوتی رہی ہے جو کہ فروٹفل نہیں ہوئی، ثمرآور نہیں ہوئی۔ دعا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں یہ جو ثالثی ہو رہی ہے چائنا میں، اس کے نتائج نکلیں اور ایک مکمل جنگ بندی ہو اور معاملات کو حل کر لیا جائے۔ پہلے عنوان کی طرف اگر ہم آئیں تو ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم 2 سے 3 ہفتہ میں ایران سے نکل جائیں گے، اور یہ اس سے پہلے بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کھلنے تک ہم یہاں پہ رہیں گے، جیسے آبنائے ہرمز کھلے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جبکہ جواب میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ دشمن کو سزا دیتے رہیں گے، ہماری شرائط پر جنگ بند ہوگی۔ آبنائے ہرمز کے کھلنے پر بات کریں تو آپ یہ دیکھیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ٹرمپ اکیلے چلے تھے جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمیں کسی عالمی قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں، کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے ہیں، تو کسی بھی ملک نے اس پر رد عمل نہیں دیا تھا۔ لیکن جب آبنائے ہرمز میں معاملہ پھنس گیا اور آواز لگائی کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے مدد کی جائے، تو باقاعدہ طور پر خصوصاً جو نیٹو کے ممالک ہیں، آپ برطانیہ کی بات کریں، آپ فرانس کی بات کریں، آپ جرمنی کی بات کریں، پولینڈ کی بات کریں، باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس میں نہیں کودیں گے۔ اور پھر ٹرمپ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ کاغذی شیر ہے نیٹو، اور ہم نیٹو کے ممالک کا یہ جو رویہ ہے آبنائے ہرمز کھلنے کے معاملے پر، ہم اس کو یاد رکھیں گے، اور نیٹو کو توڑنے کا یا نیٹو کو چھوڑنے سے متعلق بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اب بات کریں مذاکرات کی۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، باقاعدہ طور پر دونوں ممالک کی جانب سے اس بات کو، مذاکرات کو اون نہیں کیا گیا، لیکن دنیا یہ جانتی ہے اور عالمی نشریاتی ادارے اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ بہرحال بیک ڈور ڈپلومیسی آپ کہہ لیں، پس پردہ مذاکرات کہہ رہے ہیں، بات چیت بہرحال ہو رہی ہے۔ 15 نکات امریکہ نے دیے تھے، ٹھیک ہے، اور 3 سے 5 نکات دیے تھے ایران نے، جو ان کے ثالثین کے حوالے سے دونوں تک پہنچے۔ ایران نے کہا تھا کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، ہمارے نقصان کی بھرپائی کی جائے، جو ہمارا جنگ میں نقصان ہو اسے بھرپائی کی جائے، اور یہ ضمانت دی جائے کہ آئندہ جارحیت نہیں ہوگی۔ ان ساری باتیں اس پہ بھی ہوتی رہی ہیں۔ اور پھر آپ نے کل سے جو رپورٹ ہوا، آپ نے دیکھا کہ چین اور پاکستان جو کوششیں کر رہے ہیں، اس میں چین اور پاکستان نے 5 نکات دیے تھے کہ ان نکات پر بات چیت کریں تاکہ جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ ان میں سے ایک بہت ہی اہم نکتہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، طرفین کی جانب سے مذاکرات کی بات پس پردہ کی جاتی ہے، جنگ بندی کی بات پس پردہ کی جاتی ہے۔ امریکہ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ 2 دن، 5 دن اور پھر 10 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حملے تو جاری رہے۔ دیکھیے، جس وقت تک تھوڑا سا آپ سہار نہیں لیتے کچھ معاملے کو، سہ نہیں لیتے معاملے کو، تھوڑا سا رہ نہیں جاتے، تو پھر بات کیسے ہو سکتی ہے، پھر مذاکرات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے چائنا اور پاکستان نے جو نکات دیے ہیں، ان میں سے ایک اہم جو نکتہ تھا، اس میں یہ تھا کہ بات ہونے تک تھوڑا سا سیز فائر کر لیں۔ جب ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم مذاکرات کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا رک جانا چاہیے۔ آج کے ولاگ کا جو آخری ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران پر
ایران جنگ کا اخراجات اس پر بات کر رہا ہے۔ اب اس جنگ پر اخراجات کی بات کریں تو پہلے تو یہ دیکھیں، اور اگر خلیجی ممالک سے اخراجات مانگے جائیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جنگ خلیجی ممالک نے نہیں چھیڑی، بلکہ خلیجی ممالک نے اس جنگ کو بھگتا ہے۔ ایران پر جب امریکہ حملہ آور ہوتا ہے تو دیکھیں ایران 12,000 کلومیٹر دور امریکہ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ہاں اس کے ساتھ ہی اسرائیل پر امریکہ نے حملے کیے۔ اب ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملہ کرتا، سو اس نے خلیجی ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا۔ تو اس صورت کوئی بنتی نہیں ہے کہ خلیجی ممالک سے جنگ کے اخراجات طلب کیے جائیں۔ بہرحال یہ کہانی بھی صرف اب سے شروع نہیں ہو رہی، بلکہ امریکہ نے جب بھی جنگیں لڑیں، ہم بات کر لیتے ہیں 1991 میں عراق نے کویت پر حملہ کیا تو امریکہ نے ایک بڑی عالمی اتحادی فوج بنائی اور اس کے اخراجات امریکہ نے نہیں دیے۔ امریکہ نے سعودی عرب، کویت، جاپان اور جرمنی سے قریب کوئی 80-90% اخراجات وصولے، اور پھر اس کو چیک بک ڈپلومیسی کا نام بھی دیا گیا۔ افغان جنگ کی اگر بات کریں تو نیٹو ممالک نے اس جنگ کا خرچ اٹھایا۔ 2003 میں عراق وار، اس کے اخراجات امریکہ نے کیے۔ تینوں عنوانات پر ہم نے بات کی، اور ہم توقع کرتے ہیں، ہم ایک مطلب خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ یوکرین اور روس کی جنگ ہو، وہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہو، پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو، جنگیں کبھی بھی معاملات کا حل نہیں ہوتی، جنگیں کبھی بھی انسانیت کے فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہی توقع رکھتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ جنگیں اپنے اختتام کو پہنچیں اور انسان اپنے سکون اور بھلائی کی طرف واپس لوٹے۔ السلام علیکم۔